السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم سیکھیں گے کیلشیم کا پیج نمبر 4۔ ہم نے پیج نمبر 3 سیکھا ہے پہلے، تو آج کیلشیم کا پیج نمبر 4 پہ بات کریں گے۔ کیلشیم بائیو ایلیمنٹ، یہ ایک سلائیڈ میں ایک ڈاکیے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں اس کے ارد گرد اوپر ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے CA یعنی کیلشیم۔ یعنی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ باڈی کے اندر جتنا بھی پیغام رسانی کا نظام ہے وہ سارے کا سارا کیلشیم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ کیلشیم ہی اس میں کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے کہہ لیں کہ کہتا ہے کیلشیم پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن باڈی ایز دا میسنجر participate in the regulation of cell physiological activities۔ کیلشیم جسم میں پیغام رساں کا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور حلیے کو روزمرہ کے کام سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ اب پیغام رساں کیا ہے؟ یعنی حواس ہمسا، کسی چیز کا وصول کرنا، سمجھنا، سمجھانا، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چھونا، چکھنا، یہ سینسز ہیں۔ سگنل ٹرانسمیشن آف انفارمیشن، یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے نا، یعنی ہم اگر کسی چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ چیز گرم ہے تو ایک دم سے ہم ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے تو ہم ایک دم سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اگر وہ نارمل ہے تو ہم ایک دم سے ایسا ریئیکشن نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ ایک دم سے اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو ایک دم سے دماغ محسوس کرتا ہے نا، یہ ایک ود ان سیکنڈس یہ ایک پیغام رسانی کا جو عمل ہے وہ طے ہوتا ہے، سفر طے ہوتا ہے۔ یہ دماغ جو سفر طے کرتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے وہ آپ کے نروز کے ذریعے پیغام جاتا ہے کہ یہ چیز بہت گرم ہے، اور فوری جو ہے نا وہ آپ کے دماغ ہدایات جاری بھی کر دیتا ہے کہ آپ جلدی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ ود ان سیکنڈز کام ہوتا ہے، وہ سمجھ کے ایک دم سے آپ کو ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ آپ یہاں سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اب کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی زندگی میں ایسا کوئی چانس گزرا ہو، ایک بوڑھا بندہ ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، بلڈ نکل رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے چوٹ لگی ہے، کیونکہ اس کی باڈی میں ٹرانسمیشن آف انفارمیشن جو ہے، پیغام رسانی کا جو عمل ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی اتنی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اگر اس نے کسی گرم چیز پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کا ہاتھ جل گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا میرا ہاتھ جل گیا، بعد میں کہیں جا کے کوئی 2 3 4 منٹ 5 منٹ کے بعد جا کے پتا چلا کہ میرا ہاتھ جل گیا۔ اسی طرح سے چوٹ لگی ہے تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کا خون نکل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کا جو ٹرانسمیشن آف انفارمیشن کا جو نظام ہے نا، جو حواس ہمسا کا نظام ہے، وہ کیلشیم کی اتنی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس سے وہ بالکل کہنے کے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے لیک آف کیلشیم دا ٹریفک آف دا باڈی ول بی پیرالائزڈ۔ کیلشیم کی کمی کو یوں سمجھیے جیسے کہ ٹریفک رک جاتی ہے اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے تو، یعنی آپ کی باڈی کا نظام رک جائے گا۔ یعنی آپ خوراک کھائیں گے، آپ کی باڈی کو میرے کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا میں نے کیا کرنا ہے، خوراک ایک کی جگہ پڑی جل رہی ہوگی، ہضم نہیں ہوگی، جزو بدنی نہیں ہوگی، گردوں کو نہیں سمجھ آئے گا میں نے کیا کرنا ہے، آنتوں کو نہیں سمجھ آئے گا میں نے کیا کرنا ہے، یعنی عجیب قسم کے معاملات ہو جائیں گے، دماغ کا کریکشن ہی وہ ختم ہو جائے گا، کتنی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی، بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے باڈی کے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے سمجھ لیجیے جیسے ٹریفک کا رک جانا۔ اگر آپ کسی چوک میں دیکھیں چاروں طرف سے ٹریفک لگی ہو اور کوئی اس کو نکالنے والا نہ ہو، وارڈر والا وہاں پہ نہ ہو، ٹریفک پولیس والے 2 3 اہلکار نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جم گٹھا لگا ہوگا اور گھنٹوں ٹریفک وہیں پہ رکی رہے گی، پریشانی بن جائے گی، اور وہیں کی وہیں ہی رکی رہے گی۔ کیلشیم کا کردار ہماری باڈی میں وہ ٹریفک پولیس والے کا ہے، یعنی اگر وہ نہیں نہ ہوگا تو ٹریفک رک جائے گی۔ وہ ڈاکیے والا ہے، وہ نہیں ہوگا تو پیغامات رک جائیں گے، سارے معاملات خراب ہو جائیں گے باڈی کے۔ وہ کہہ رہا ہے حواس ہمسا کو کنٹرول کرتا ہے کیلشیم، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ کیلشیم کے بغیر آپ کی باڈی کبھی بھی نہیں چل سکتی، کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے۔
اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کیلشیم کی کمی کے نقصانات، دا ہارم آف کیلشیم ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی can be so serious that it can cause 109 kinds of diseases۔ کیلشیم کی کمی اس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس کی کمی سے 109 بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اف، اندازہ کریں، کیلشیم کی کمی اس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کی کمی سے 109 بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ غور کریں۔ یہاں پہ اس وقت خواتین کے 90% مسائل کی وجہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے۔ ان کے پاس نیچرل کیلشیم کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کیلشیم ہے ہی نہیں کہ وہ کیلشیم یوز کریں۔ کیسے وہ اپنی باڈی کو کیلشیم کی کمی پوری کر سے 109 قسم کے مسائل سے بچا سکیں؟ ان کے پاس حل نہیں ہے، اور وہ ہر مسئلے کے لیے لہذا دوائی کھا ہے۔ دوائیاں کھا کھا کے خواتین بیچاری پریشان ہے، تنگ آ چکی ہیں، ان کے لیے کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن پیچھے اگر صرف اور صرف نیچرل کیلشیم مل جائے تو ان کے باڈی کے 109 قسم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت 90% مسائل کی وجہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے۔ خواتین کا کیلشیم پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آگے کہتا ہے کہ پیج نمبر 5 پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کیلشیم بائیو ایلیمنٹ، وائی شوڈ وی نیڈ کیلشیم سپلیمنٹ، ہمیں اضافی کیلشیم کیوں لینی چاہیے؟ یہ بہت اہم ہے، یہ چیز، یہ سلائیڈ بہت اہم ہے، جس میں وہ یہ بہت خاص چیز بتانے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بتا رہا ہے ایمبریو نطفہ ٹھہرنا، یعنی ایک عورت میں جب وہ ملاپ کے بعد وہ ایگ اور سپرم ملتا ہے تو نطفہ ٹھہرتا ہے، یعنی پیدائش کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اسے کیلشیم کے بغیر وہ عمل نہیں پورا ہو سکتا، وہ آگے وہ عمل چل نہیں سکتا، عمل ضائع ہو جائے گا، نطفہ ضائع ہو جائے گا اگر کیلشیم پورا نہیں ہوگا اس ٹائم۔ تو اس کو آگے چلنے کے لیے کیلشیم چاہیے، نہیں تو معاملہ وہیں پہ رکا رہے گا۔ تو وہ کہتا ہے اس وقت جب انسان کا نطفہ ٹھہرتا بھی انسان بنا نہیں ہے، نطفہ ہی ٹھہرتا ہے، تو اس وقت اسے کہتا ہے کہ آگے چلنے کے لیے کیلشیم چاہیے۔ سوچے کتنا اہم ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے فیٹس زائگوٹ، جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک لینا شروع کرتا ہے۔ اب پہلا مرحلہ ہے نطفہ ٹھہرنے کا، تو یہ کوئی تقریباً کہہ لیں 5-6 ماہ تک کا جو معاملہ ہے، یہ بغیر کیلشیم کے آگے چل ہی نہیں سکتا، اس کا پروسیس ہی نہیں ہو سکتا آگے۔ تو خواتین کو یہ مسائل جب ہوتے ہیں تو ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی معاملے حل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں حل ہوتے؟ کہ باڈی کا کیلشیم پورا نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت کیلشیم ہم نے لیا ہے یا کسی وجہ سے وہ معاملہ آگے چل گیا ہے، تھوڑا بہت کہیں سے مل گیا ہے، تو جب 5-6 ماہ کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک لینا شروع کرتا ہے، اس وقت بھی ماں کو الگ کیلشیم چاہیے اور ایکسٹرا کیلشیم چاہیے کہ بچے کو کیلشیم پہنچ سکے۔ اگر ماں کی پوری نہیں ہوگی تو بچے کو نہیں ملے گی، بچہ کمزور رہ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ نہ بنے، ہو سکتا ہے اس کے پاؤں نہ بنے، ہو سکتا ہے اس کا سر کا مسئلہ رہ جائے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں بند رہ جائیں، ہو سکتا ہے اس کے کان نہ ہوں۔ آپ نے بہت ایسے کیسز دیکھے ہوں گے، کسی بچے کے کان نہیں ہوتے، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا ایک پاؤں نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کی آدھی انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ سارے مسائل کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بچہ پوری طرح بن ہی نہیں پاتا۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس وقت بچے کی گروتھ کے لیے پھر اسے کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اگر بچہ اس کی کیلشیم پوری ہوگی تو وہ پرورش کر پائے گا، آگے بڑھ پائے گا۔ اس کے بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اسے آگے بڑھنے کے لیے، جوانی کی عمر میں تیز رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کیلشیم کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر جب جوان ہو کے شادی ہو کے اور جب حاملہ ہوتی ہے، آگے تصویر بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کو کیلشیم اسی طرح سے چاہیے۔ پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے
تو پھر بھی اس کو زندہ رہنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے کیلشیم چاہیے. اب یہ پورا ایک دائرہ کار ایک پوری زندگی ہے جس میں اس نے بتایا کہ انسان کا جب نطفہ ہی ٹھہرتا ہے ابھی انسان بنا نہیں ہے اس وقت سے لے کے مرنے تک چلنے پھرنے کے لیے انسان کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہے. وہ ایک ہمارے پاس ایک جملہ ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، لیکن کیلشیم کا معاملہ ایسا ہے کہ گود سے پہلے نطفہ ٹھہرنے سے لے کے قبر تک پہنچنے تک ہمیں کیلشیم کی ضرورت ہے. یعنی اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی ہے، نہ زندگی بن سکتی ہے نہ اس کے بغیر زندگی چل سکتی ہے. اتنا اہم ہے کیلشیم. آپ سوچیں کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی. ہمیں اضافی کیلشیم کیوں چاہیے؟ حاملہ خاتون کو 1200 تا 1500 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی اس کو 1200 سے 1500 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. دودھ پلانے والی ماؤں کو 2000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہے. اگر وہ 2000 ملی گرام کیلشیم نہیں لیتی ان کا اور بچے کا کیلشیم کم ہو جائے گا، بچہ کمزور ہو جائے گا، عورت بھی کمزور ہو جائے گی. بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد کہتا ہے یہ آپ نے ایک سرکل پڑھا ہے جو میرے خیال سے آپ کو غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیلشیم کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، کس قدر ضرورت ہے. اس کے بعد کہتا ہے ٹائنز ایکسپرٹ آف کیلشیم، ٹائنز کی بہترین کیلشیم. ٹائنز غذائی سپر کیلشیم پاؤڈر بچوں کے لیے. اب ہمارے پاس 4 قسم کا کیلشیم ہے، ایک بچوں کے لیے، ایک بالغ لوگوں کے لیے، ایک شوگر والوں کے لیے اور ایک دماغ کی کمزوری والوں کے لیے. دماغ کی کمزوری نہ بھی ہو پھر بھی یوز کر لیں، کبھی نہیں ہوگی کمزوری. اچھا اس میں کہہ رہا ہے کہ زائمولیٹک ہڈیوں کے کیلشیم پاؤڈر. اب زائمولیٹک جو ہے دنیا میں کسی کے پاس زائمولیٹک بون کیلشیم نہیں ہے، یعنی جو وہ کیلشیم جو زندہ جانوروں کی ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور وہ بالکل پیور اور بالکل انسانی باڈی کی جس ریشو سے ضرورت ہے کیلشیم کی اسی ریشو سے بنا ہوتا ہے. زندہ جانوروں کی ہڈیوں سے کشید کیا جاتا ہے کیلشیم. زائمولیٹک کیلشیم صرف اور صرف ہمارے پاس ہے. کہہ رہا ٹائنز غذائی سپر کیلشیم پاؤڈر بچوں کے لیے ناٹ اونلی فوکس آن دا کیلشیم سپلیمنٹس فار چلڈرن بٹ آلسو میک چلڈرن گرو اپ ود نو نیوٹرینٹس ڈیفیشنسی. کہہ رہا ہے نہ صرف بچوں کے لیے اضافی کیلشیم پر توجہ دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے نشو و نما بغیر غذائی کمی پر بھی توجہ دی گئی. یعنی بچوں کو ہم نے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، گروتھ کے لیے صرف کیلشیم کی ضرورت نہیں ہے، بقایا چیزوں کی بھی ضرورت ہے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے. اب یہ جو کیلشیم 3 ہے ہمارا بچوں والا کیلشیم ہے، یہ اتنی زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے آپ حیران ہو جائیں گے. یقین نہیں ہوگا آپ کو کہ یہ والی پروڈکٹ، یہ والا جو ہمارا کیلشیم ہے یہ بالکل ہو بہو اس کا وہی فارمولا ہے جو ماں کے دودھ کا ہے. جو چیزیں ماں کے دودھ میں ہوتی ہیں وہی چیزیں 100% وہی چیزیں ہمارے اس کیلشیم میں ہیں. یعنی اگر 50 سال کا بندہ اس کیلشیم کو یوز کرتا ہے تو اسے ماں کے دودھ کی طاقت 50 سال میں مل رہی ہے. 50 سال میں وہ ماں کے دودھ کی طاقت لے سکتا ہے. اس قدر زبردست قسم کا کیلشیم ہماری کمپنی نے بچوں کے لیے بنایا ہے. اس میں اس نے سارے کمپوننٹس جو بچوں کو چاہیے وہ اس میں ایڈ کیے ہیں. کہہ رہے ہیں دا مین کمپوننٹس زائمولیٹک بون کیلشیم پاؤڈر، ہول ملک پاؤڈر یعنی مکمل دودھ کا پاؤڈر، ایگ یاک پاؤڈر، انڈے کی زردی کا پاؤڈر، وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، ٹارین، زنک، آئرن وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ساری چیزیں جو بچوں کی ذہانت کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کی گئی ہیں. اب بچوں کو پروٹین کے لیے انڈے کی زردی بھی ضروری ہے جو پیور ہے. یہ وہ ہے نہیں جو ہم یہ بازار سے لیتے ہیں انڈا، وہ نہیں، پیور خوراک دی جاتی ہے ان مرغیوں کو. یہ اپنی مرغیوں میں رکھی ہوئی ہیں، اس کی انڈے کی زردی کا پاؤڈر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو پیور دودھ ہے اس کا مکمل پاؤڈر اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد وٹامنز جو ضروری ہے، وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی کیلشیم جذب کرنے کے لیے. اس کے بعد ٹارین جو دماغ میں آکسیجن کو لے کے جاتا ہے. اس کے بعد زنک، آئرن اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کمپریہنسو نیوٹریشن مکمل غذا
گڈ فار انٹیلیجنس آئیز اینڈ امیونٹی، ذہانت آنکھوں کے لیے اور قوت مدافعت کے لیے بھی اچھا ہے، یعنی بچوں میں ان کی ذہانت کو بڑھایا جائے۔ یعنی ہمارے پاس ایسے ایسے بچے بھی آئے ہیں، ان کو ہم نے کیلشیم یوز کروایا تو کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے وہ بچے بن گئے ہیں، اتنا ذہن تیز ہو گیا ان کا۔ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، قوت مدافعت جو قوت بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے یہ کیلشیم بچوں کے لیے۔ کہہ رہا ہے کیلشیم اور فاسفورس اس میں موجود ہیں۔ اب کیلشیم جو ہے، جو انسانی باڈی کی ضرورت ہے نا، وہ ہے کیلشیم اور فاسفورس کٹھا انسانی باڈی کو چاہیے، لیکن 2 حصے کیلشیم اور 1 حصہ فاسفورس، 2:1 کی نسبت سے یہ کیلشیم ہماری باڈی کی ضرورت ہے، 2 حصے کیلشیم 1 حصہ فاسفورس۔ لیکن جو کیلشیم ہم باہر سے لیتے ہیں نا CSC1000، وہ 2 حصے فاسفورس اور 1 حصہ کیلشیم ہوتا ہے، یعنی وہ چونے کے پتھر سے کشید کیا جاتا ہے اور وہ بہت سخت ہے، ہارڈ ہے، اس کو ہضم کرنا مشکل ہے، اس سے پتھری بھی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہضم نہیں ہوتا پوری طرح سے، تو وہ نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے کیلشیم اور فاسفورس اس میں موجود ہیں، یہ ترش نہیں بلکہ ذائقہ دار ہے، یہ کھٹا نہیں ہے بلکہ ذائقہ دار ہے، بچوں کا منہ کے ذائقہ خراب نہیں کرتا ہے یہ۔ اس کے بعد کہتا ہے مکمل دودھ اور انڈے کی زردی کا پاؤڈر، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، ٹارین، زنک، آئرن وغیرہ اس میں موجود ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے کہتا ہے ٹو ہیلپ کیلشیم ابزارپشن، وٹامن ڈی کیلشیم کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیچرل ہائی کوالٹی بیک بونز، ہائی ٹیکنالوجی بایولوجیکل انزائمولیسس اینڈ ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی، قدرتی معیاری گائے کی ریڑھ کی ہڈی سے جدید طریقہ کار سے تیار کردہ کیلشیم ہے، یعنی یہ وہ کیلشیم ہے، منگولین گائے جو بہت طاقتور ہوتی ہے اس کو یہ ادارہ مزید اچھی خوراکیں دے کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرنج لگاتا ہے جو ان کی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ ہے، وہ خوراکیں جب جذب کر دیتی ہے وہ یہ گائے، تو وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سے نکال لیتا ہے، جب وہ مکمل طور پہ ہضم ہو جاتی ہیں پھر اس کی طاقت کو پاؤڈر فارم میں لا کے اس میں مزید اور چیزیں ایڈ کر کے تو پھر اس کیلشیم کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے امپورٹڈ ملک گڈ کوالٹی اینڈ سیفر، معیاری اچھی اور محفوظ دودھ سے تیار کردہ۔ اس کے بعد ایگ یاک پاؤڈر ود ہائی کوالٹی نیوٹریشن رچ اینڈ مور ابزاربیبل، معیاری غذا خصوصیات سے مالا مال اور جذب ہونے والی انڈے کی زردی سے تیار کردہ، یعنی جذب ہونے والی انڈے کی زردی یعنی آسانی سے جذب ہو سکے اور معیاری غذائی خصوصیات سے مالا مال، اس میں سٹینڈرڈ کی جو پروڈکٹ ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی غذائیات ہیں، ان کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو بچوں کے لیے کیلشیم کتنا ضروری ہے اور بچوں کے لیے کیلشیم کتنا اچھا اس کمپنی نے بنایا ہے یہ آپ نے سمجھا آج، اور ہماری زندگی کے لیے کیلشیم کتنا ضروری ہے یہ بھی آپ نے سمجھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آئی ہوگی، تو اس کو سمجھ کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔